إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 11 نومبر 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان ظفر آباد بہاری میرج لان میں ہمارا 7واں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون پروگرام ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو 7 سال پورے ہو رہے ہیں۔ مجھے اس پروگرام کا پہلا سالانہ جلسہ بھی یاد ہے، اور آپ حضرات کے سامنے ہمارے نوجوانان کی محنت، اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمارے بھائی شہزادہ محمد کلیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے سرپرست عالمگیر صاحب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پہلے سے لے کر آج تک ساری ترتیبیں اپنے ہاتھ میں رکھ کے ماشاءاللہ اتنا پیارا ان نے گلشن سجایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، ہمارے اس پروگرام کی صدارت ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیفہ محمد طیب غفاری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور اس سمیت ہمارے جملہ معززین علماء کرام حضرت مولانا مفتی نجم العارفین صاحب، مولانا قاری سلیمان صاحب، ہمارے محترم جناب کفیل امن نظامی صاحب، اور ہمارے حافظ محمد عادل نواز صاحب، میرے چیئرمین صاحب، باقی جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان حضرات کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے اور اس پروگرام کو 4 چاند لگائے ہیں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عنوان ہے۔ تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار اور کریکٹر، سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالات اور واقعات، سیرت کہتے ہیں کسی کی چرچے اور باتوں کو۔ تو یہ بات دنیا میں طے ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں پیدا ہو کر آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی سیرت شروع ہوتی ہے، حالات شروع ہوتے ہیں، واقعات شروع ہوتے ہیں، چرچے شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہو، کوئی اس کو نہیں جانتا، بلکہ اتنا بھی نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ عالم بنے گا یا ناواقف رہے گا، اتنا بھی نہیں پتا کہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا۔ تو جب اتنا ہی نہیں معلوم تو اس کی سیرت اور اس کے کردار اور اس کے حالات سے جانکاری یہ نہیں مل سکتی۔ جب بندہ پیدا ہوگا، آئے گا، پھر بتایا جائے گا بھئی اس بندے کا جو بچہ ہے وہ ان کرداروں کا اور ان صفات کا حامل ہے۔ پیدائش سے پہلے، آنے سے پہلے، وجود میں دنیا میں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ہے عام بندے کی ترتیب۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شوق اور نظریے کے ساتھ کہ جب ہم 1 مرتبہ درود پڑھیں گے ہمارے اوپر کتنی مرتبہ رحمتیں آئیں گی؟ بولیے 10 مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائیں، دنیا تب پہچانے۔ حضور دنیا میں آ جائیں، دنیا تب تعارف رکھے۔ رسالت مآب اس دھرتی پر آ جائیں، آنے کے بعد لوگ پہچانے۔ حضور پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا رسول اللہ سے واقف ہو چکی تھی۔
آپ کہیں گے کیسے؟ یہ اتنا لینتھی ٹاپک ہے، اتنا طویل عنوان ہے، یقین مانے اگر اس عنوان کو میں شروع کروں تو حیران و پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس عنوان پر بات چلائی تھی ہمارے مصباح العلوم محمودیہ میں، ہمارے قاری مولانا محمد اسلم محمدی دامت برکاتہم، آج ان کی نشانی ہمارے پاس حافظ عمار یحییٰ صاحب موجود ہیں، یہ ان کی موجودگی میں نے حضرت سے کچھ ایک چیزیں سیکھی بھی ہیں، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہمارے ہر سالانہ جلسے میں حضرت کی شرکت ہوئی کرتی تھی، دعا فرمائے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے پاک پیغمبر کا تعارف سب سے پہلے اس دھرتی پر جو سب سے پہلا انسان آیا ہے اس کو ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب رب کریم نے وجود اطہر بخشا اور ان میں روح کو داخل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی اس کا جواب سنیے۔ مستدرک حاکم میں حضرت امام ابو حاتم نیشابوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت عمر نے بتایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کر یہ بات فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، کچھ دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ دعاؤں کا ذکر حضور پاک کے فرمان میں ہے، قرآن کریم میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب کریم کی طرف سے جواب نہ آتا، دعائیں چلتی رہیں۔ ایک دعا حدیث پاک میں ہے، فرمایا وہ دعا مانگی فوراً جواب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا حضرت آدم نے یوں دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے وسیلے سے معافی دے دے۔ میرے دوستو اس سے باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک جملہ سامنے ہے۔ جب رب کریم کے سامنے حضرت آدم نے یہ لفظ فرمائے تو اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم علیہ السلام محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے جواب عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فَرَفَعْتُ رَأْسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سنیں جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کی تو ساتھ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں یہ بات سمجھ گیا کہ جس کا نام اللہ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ ہے وہ اللہ کی محبوب مخلوق ہے۔ یا مولا یا سال تو کبھی حق کی ہی، اللہ میں اس کے وسیلے سے اپنی بھول کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما دے۔ رب کریم نے جواب دیا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے آپ کی بھول کی معافی آپ کو دے دی، لیکن اگر یاد رکھ اگر حضور پاک کا آنا اس دھرتی پہ مقصود نہ ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ میری پوری خلاصہ اس سے کئی عنوان ثابت ہوتے ہیں، علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں، کئی عقائد 8 10 15 یوں لائن سے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے دعویٰ کیا میں اس ثابت کو ثابت کر رہا ہوں، باقی باتوں سے قطع نظر۔ اس سے ایک جملہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی پاک پیغمبر آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے عرشوں پر موجود تھے۔ اچھا تھوڑا آگے آئے، حضرت رسول اللہ کا آنے سے پہلے ذکر ہے، وہ کیسے ہے؟ توجہ رکھنا۔ قرآن کریم کہتا ہے سورت نمبر 2 سورت البقرہ رکوع نمبر 15 رکوع نمبر 14 بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم نے کئی امتحان لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بکلیمہ نہیں بکلیمات، پرولر جمع کا صیغہ، کئی امتحانات لیے۔ ان امتحانوں میں ہے مال مہمانوں پہ قربان کر دو، قربان کر دیا، اپنے شریر خار بچے اور بیوی کو لک و دک کے صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔
उन इम्तिहानात में है। अब बच्चा आपके साथ चलने के काबिल हुआ है, फलम्मा बलग मअहु साया, अब चल सकता है, इसकी गर्दन पे छुरी चलाओ, रख दी, ये तो रब ने बचाया। नारे नमरूद जल रही है, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए चिखा की आग है जो वहां जल रही है, इसमें आपको डाला जाएगा, चले जाओ। एक एक इम्तिहान हुआ। हजरत शेख, मैं अभी तुर्की के सफ़र में था, तो तुर्की में एक शहर है उर्फा, ये बिल्कुल शाम के सरहद पे है। मैंने उर्फा शहर में वो किला अपनी आंखों से देखा है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये उर्फा शहर है, ये बिल्कुल सीरिया के बॉर्डर पे है। वहाँ किला है नमरूद का, कितने हजार साल पहले का, उस पर 2 सतून मौजूद है। मुफ्ती साहब, वो सतून आज भी कायम है। कहते इस सतून से पींग बांध के इन्होंने अंदर डाला था, और जिस जगह डाला आज वहाँ पानी मौजूद है, और उस पानी में मछलियाँ हैं। अच्छा, एक अजीब तरतीब है, वहाँ की एक खुराक मिलती है मछलियों की, ये हमारे गंदम के दानों की तरह, वो हर बंदा खरीद लेते हैं। जैसे हम कबूतरों को गंदम डालते हैं ना मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा में, वहाँ उस गंदम को उठा के आप पानी में डालें तो इधर उधर की मछलियाँ एक दूसरे को आवाज़ें देकर जमा हो जाती हैं खाने के लिए। वो सतून आज भी मौजूद है, इतने ऊंचे हैं वो सतून, आज भी देखें तो बंदे के सर पे टोपी हो तो गिर जाए। वहाँ से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध के आग में डलवाने का कहा था। ये सारे इम्तिहान हज़रत इब्राहीम ने कामयाब किए। कुरान कहते हैं फ़अतम्महुन, तमाम इम्तिहानात पास किए। तो रब्बे करीम ने पूछा, इब्राहीम इनाम में क्या चाहिए? सुने, हज़रत इब्राहीम ने जवाब अर्ज किया, मेरे मौला इम्तिहान तूने लिए, पास मैंने किए, अब चीज मैं मांगूंगा, अता तू करेगा। बता इब्राहीम क्या चाहिए? ए रब्बे जलील, मुझे चाहिए वो अपनी नस्ल में जो तेरे कायनात में भी अकेला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी नस्ल से कर दे। हजरत इब्राहीम ने मांगा तो रब्बे करीम ने क्या वादा? कुरान करीम कहता है हजरत इब्राहीम ने यूं अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मौला वो चाहिए जो इन्हें कुरान की, दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, मजहब की तालीम दे। गोया वो तेरे खजाने में भी एक है। अल्लाह ने दे दिया, लेकिन इससे एक जुमला तो साबित हुआ ना कि मेरे नबी आए नहीं थे, आने से पहले रसूलुल्लाह को दुनिया जानती थी। हालांकि यहाँ आने से पहले कोई नहीं जानता, हुज़ूर पाक को आने से पहले जाना जा रहा है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए, हजरत इसहाक हजरत सारा से दिया, हजरत इस्माइल हजरत हाजरा से दिया। हजरत इसहाक की नस्ल से हजारों अंबिया हैं, कई ऐसे नबी भी हैं जहाँ 4-4, 5-5 पीढ़ियां नबी हैं। मसलन हजरत यूसुफ नबी, वालिद हजरत याकूब नबी, वालिद हजरत इसहाक नबी, वालिद हजरत इब्राहीम नबी, 4-4 पीढ़ियां नबी हैं। और हजरत इसहाक की नस्ल से ऐसे खुशकिस्मत मर्द व ख़वातीन आए हैं, किसी का वालिद नबी है तो भाई नबी है, भाई नबी है तो शोहर नबी है, शोहर नबी है तो बेटा नबी है, बेटा नबी है तो फिर उसका जो है ना क्या कहते हैं खामन नबी, पूरी तरतीब। मसलन हजरत लैया है, तौरात उठाइए, हजरत लैया वो खुशकिस्मत खातून है जिनके वालिद हजरत याकूब हैं, जिनके भाई हजरत यूसुफ हैं, जिनके खामद हजरत अयूब हैं, जिनके बेटे हजरत जुल्किफ्ल हैं। चारों रिश्ते नबुव्वत के हैं। अल्लाह पाक ने दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बड़े भाई में, एक रिवायत में हजरत इसहाक छोटे भाई हैं, लेकिन जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की निस्बत अपनी जगह, जब बारी आई रसूलुल्लाह की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर पाक नहीं आए, आने से पहले हुज़ूर पाक का चर्चा है। इससे भी थोड़ा आगे आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उठाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा जान हैं। जब अबराहा बेईमान आया था ना मक्का का ऊपर, मक्का गिराने के लिए, यमन का बादशाह काबतुल्लाह गिराने के लिए, तो जब वो पहुंचा ना जिस जगह वादी मुहस्सर है, रब आपको ले जाए, आप मीना में वादी मुहस्सर देखना। मैं कुछ दिनों पहले वहीं से होकर आया हूँ, वादी मुहस्सर से गुजर के हम एक और ज़ियारत पे गए, तो वादी मुहस्सर में रुका कि मैं अभी हरम दाखिल होऊंगा और वहां पे जाकर काबतुल्लाह को गिराऊंगा। तो इसने देखा एक ऊँटों का रेवड़ चल रहा था। कोई इतने ऊँट, ये तो सैकड़ों ऊँट लगते हैं, 200 ऊँट थे। कहा जी हाँ। कहा किसके हैं? कहा काबतुल्लाह के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के हैं। कहा जी पकड़ लो। पकड़ लिए।
تو سوال اٹھا کہ بادشاہ تو دیانتدار ہوتا ہے، خائن تو نہیں ہوتا، یہ کیا رعایا کے مال پر قبضہ کرنے کی ترتیب اس نے سوچ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میری سیاسی چال ہے، یہ خود ہی میرے پاس چل کے آئے گا تو میں کہوں گا اونٹ لے لے، کعبہ دے دے۔ یہ ابرہہ کی چال تھی۔ حضرت امام سہیلی روض الانف میں لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ چلے گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ تخت لگا کر بیٹھا تھا اور اتنا متکبر تھا کہ اپنے تخت پہ کسی کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور نیچے بیٹھنا تو اس کے مزاج کے بھی خلاف تھا، اس کی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب گئے، کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ رسول اللہ کی نسب کا نور چمکتا تھا، حضور کے دادا جان، ان کے چہرے میں وہ روب اور دبدبا تھا، وہ جلال تھا کہ سامنے والا پریشرائز اور مرعوب ہو جاتا جب بات کرتے تو۔ جب حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پہنچے نا تو اس نے نور محمدی کو دیکھا تو اپنی جگہ پہ ٹک نہ سکا، اٹھ کے ٹہلنے لگا، پھر نیچے اترا، جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھے یہ بھی ساتھ بیٹھ گئے اور پوچھا کیسے آئے؟ کہا جی میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ کہا جی لے لے۔ یہ اپنے اونٹ لے کر جان لگے تو کہنے لگا عبد المطلب آپ کی بڑی عزت میرے دل میں تھی، وہ عزت ختم ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ تیرے دماغ میں کیا عزت، کیا آئی، کیا ختم، تیرا اس ہم سے کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو سنا تھا آپ کعبہ شریف سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا جی ہم کرتے ہیں۔ تو کہا تم نے تو اپنے مال کی مجھ سے بات کی ہے، کعبے کی بات تو کی نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، یہ ہاتھیوں کا لشکر میرے ساتھ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی استغنا سے جواب دیا تھا، فرمایا انا رب الابل وللبیت ربہ۔ اوے ابرہہ تجھے کیا پتا، یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے اپنی چیز کی فکر ہے، کعبہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اور تو جا کے دیکھ۔ قرآن کہتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کیا حال ہوا ان کا۔ لیکن یہاں بھی نور محمدی کا ذکر ہے جو حضور پاک کے آنے سے پہلے ہے۔ چوتھی دلیل پیش کرنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضور پاک کے ابا جان کی جب شادی ہوئی، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان نے حضرت عبداللہ کو لیا اور شادی کہاں کرائی؟ جس جگہ سے حضرت رسول اللہ کی دادی ہے نا، دادا جان ہے نا، تو اسی جگہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے پاک کے دادا ہیں، یہ بھی پیدا مدینہ میں ہوئے تھے کیونکہ ان کی اماں مدنیہ ہے، تو انہوں نے اپنے 10ویں اور آخری بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی بھی مدینہ طیبہ سے کی، اپنے ننہال سے۔ تو جب راستے میں لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ بالا خانہ آتا تھا، یہ عثفان کے قریب کی جگہ ہے، تو ادھر ایک خاتون رہتی تھی جو بڑی شریف النسب کہلاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ راستے سے گزرے اور وہاں کوئی قیام و طعام تھا، جیسے آج کل ہمارے موٹر وے پر قیام و طعام ہوتا ہے، لوگ رکتے ہیں، قافلے تھوڑا سا سستیا لیتے ہیں، تو وہ بھی قافلے وہاں رکتے تھے۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اوپر سے اتر آئی۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں ذکر فرمایا ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف متوجہ کیا، تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ جھٹک کے اسے کہا کہ ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، کہا میں خاندانی آدمی ہوں، شریف بندہ ہوں، خاندانی آدمی اپنے دین پہ بھی سودا بازی نہیں کرتا، اپنی عزت کو بھی نہیں بیچتا۔ اس عورت نے بڑا گلٹی فیل کیا اور وہ واپس بالا خانے پہ چڑھ گئی۔ یہ گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت وہب کے گھر شادی ہوئی، حضرت آمنہ، حضرت وہب حضور کے نانا جان کا نام ہے، آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، شادی ہو گئی، وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اتفاق سے پھر اس جگہ قیام ہوا، وہ عورت پھر اتری۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے قدر پریشانی چہرے پہ لائی کہ یہ پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، تو اس عورت نے کہا اب میں نے کچھ آپ سے کہنا نہیں ہے، ایک بات کرتی ہوں۔ جی کہو۔ انہوں نے کہا میں بھی خاندانی ہوں، میں نے بھی کوئی غلط ارادے سے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، میں بھی چاہتی تھی کہ حق نکاح آپ کا مجھ سے ہو جائے، کیونکہ پرانی کتابیں تورات، زبور، انجیل میں پڑھ چکی ہوں، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی کا والد ہے گا اس کی نشانیاں یہ ہوں گی جو آپ کے چہرے پر پوری تھی۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو یوں پہچانا گیا، آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ فوت ہوئے، حضرت رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں، جب رسالت امام اس دنیا میں تشریف لائے تو نام دادا جان نے رکھا تھا۔ امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ مستدرک میں روایت لائے ہیں، مستدرک حاکم میں، کہ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمد، عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمی محمد، حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا آپ نے نام محمد رکھا، آج تک تو یہ نام کسی کا نہیں ہے، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا وہ بھی بڑا سننے والا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض،
محمد کا معنی تعریفوں والا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ آسمان میں اور لوگ تعریف کریں زمین میں میرے پوتے کی. میرے دوستو یہ پانچویں دلیل ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان اور حضور کا تعارف ہے. اور میرے دوستو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے جن رتبات مرتبات سے نوازا ہے ان میں ایک بہت بڑا رتبہ یہ ہے کہ ابھی حضور آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کو پہچانا جا رہا. اسی پر میں ایک واقعہ مزید بھی دیتا ہوں. یہ بھی امام سہیلی نے روض الانف میں سیرت کی کتاب میں لکھا ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کا ترجمہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یمن کا بادشاہ جسے شاہ طبہ الحمیری کہتے تھے, یہ اپنے قافلے کے ساتھ یثرب کی بستی سے گزرا. یہ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے. جب یہاں سے گزرا رات کو قافلہ تھک گیا تھا تو پڑاؤ کیا. اس کے قافلے میں علماء بھی رہتے تھے. علماء کرام نے قافلے کے اندر رہ کر مدینہ کے سنگریزے, مدینہ کی ریت, مدینہ طیبہ کی پہاڑی سلسلہ, مدینہ طیبہ کی کھجوریں, مدینہ طیبہ کی زمین, مدینہ طیبہ کے چشمے, یہاں کے ماحول کو دیکھا اور تورات زبور انجیل پڑے ہوئے تھے. ان نے سیم ملا لیا کہ یہ تو وہ شہر مبارک ہے جہاں آخری نبی کا مدفن ہوگا. صبح بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا. علماء نے پوائنٹ آف آرڈر پر دربار لگوا لیا. بادشاہ سلامت ہم نہیں جاتے. اور جی کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس لیے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا میں نے کوئی تم علماء کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کہا جی نہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. ڈی خان کے دوستو وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ اور حکمران علماء کے قدردان ہوا کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے داڑھی والوں پہ شک ہے, یہ نہیں کہتے تھے کہ 80% ان میں ہے ہی ٹھیک نہیں. ایسا لانتی مزاج ان کا نہیں تھا کہ وہ اسلام کا نام لے کر اسلام کے علماء پر تانا زنی کریں, اسلام کا نام لے کر اسلامی علماء کرام کے اوپر اپنی زبان درازی کریں. یہ ان لوگوں کا بھی کام نہیں تھا جو آج کل کام شروع ہو گیا. تو علماء کو بادشاہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی, کوئی گستاخی. انہوں نے کہا جی نہیں, وجہ کچھ اور ہے. کہا کیا؟ کہا بادشاہ سلامت آپ بھی مانتے ہیں یہ تورات, یہ زبور, یہ انجیل, یہ صحف ابراہیم و موسیٰ, ان صحیفوں میں لکھا ہوا جو آخری نبی آئے گا یہ اس کی نشانیاں ہوں گی اور وہ اس شہر پہ پوری ہیں. بادشاہ نے قافلے کو رکنے کا حکم کیا. 1-2 دن اس کا مطالعہ کر کے بادشاہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ علماء سچ کہتے ہیں یہ آخری نبی کا مدفن ہے. انہوں نے کہا جی علماء کتنے ہیں؟ کہ جی 400. کہا 401 گھر بنوا دو ان کے لیے. ان نے سوال کیا اپنی شان کے مطابق, میں جواب دوں گا اپنی طاقت کے مطابق. 401 گھر بنوائے 400 علماء کے لیے. جو ایک گھر اوپر بنوایا وہ بالا خانہ تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کس لیے؟ کسی نے چیما گوئیوں میں کہا بادشاہ اپنے لیے بنوا رہا ہے تاکہ میں یہاں آؤں گا کبھی کبھی رہوں گا. جب گھر تیار ہو گیا بادشاہ نے پوری کالونی بنوائی. اتنے تک قافلہ رکا رہا. جب جانے لگا تو بادشاہ نے اس زمانے کا پیغام جو اس زمانے کے پتوں پہ اور پتھروں پہ لکھا جاتا تھا یہ لکھ کے ان علماء کے حوالے کیا کہ علماء کی جماعت یہ مکان میں نے اس نبی کے لیے بنوایا ہے جس کے لیے تم یہاں رک رہے ہو. تم یا تمہاری نسلیں اس نبی کا استقبال کریں تو یہ مکان ان کو میری طرف سے ہدیہ دینا اور یہ لکھا ہوا کچھ پیغام بھی دینا. 6 اشعار اس میں لکھے ہوئے تھے. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. بادشاہ نے کہا شہدت علی احمد انہ, میرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس نبی نے یہ گواہی دی ہے یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. حضور کا زمین کے نام محمد, آسمان پہ نام احمد ہے. تو کہا وہ آئیں گے. تو کہا میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں. وہ بادشاہ شاہ طبہ حمیری کہتا ہے شہدت علی احمد انہ, میں دل سے گواہی دیتا ہوں آپ وہی احمد ہیں جس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. رسول من اللہ باری نسمی, جس خدا نے بغیر نقشے کے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی نے آپ کو نبی بنایا. فلو مد عمری الی عمری, اے کاش میری عمر آپ کی عمر تک لمبی ہو جائے. لکنت وزیر اللہ وابن امی, میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا, چچا زاد بھائی بھی بنوں گا.
وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر آپ پر کوئی دشمن اٹیک کرتا یا آپ کے ساتھ کسی دشمن کی لڑائی ہوتی تو میں اپنی تلوار سے ان کا یوں مقابلہ کرتا، وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنا سینہ پیش کرتا، آپ کو بچا لیتا۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ کے لیے 6 اشعار، میں 6 کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک جملے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ موجود ہیں، میں انہی کی دعاؤں کے صدقے آپ کی خدمت میں یہ تشریح لکھنے لگا ہوں۔ یہ تشریح میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، اگر یہ غلط ہے اللہ محفوظ فرمائے، اور اگر ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ میں امید رکھتا ہوں میں احادیث پاک کی روشنی میں اس حدیث پاک کے اس لفظ کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، کہ میری عمر آپ تک لمبی ہو جاتی تو میں آپ کا وزیر بھی بنتا، چچے کا بیٹا بھی بنتا۔ میرا ایک سوال ہے، شاہ طبہ حمیری تو قبیلہ بنو حمیر کا ہے، رسول اللہ بنو ہاشم کے ہیں، تو چاچے اور بھتیجے کا قبیلہ تو ایک ہوتا ہے، چاچے اور بھتیجے کا خاندان تو ایک ہوتا ہے۔ کس بنیاد پر وہ حضور پاک کا خاندانی بن رہا ہے؟ خاندانی تو نہیں بن سکتا، محبت ضرور ہے، پیار اسے ضرور ہے، رسول اللہ کا احترام اس کے سینے میں ہے، لیکن خاندان ہونے کے لیے تو چاچے بھتیجے کا رشتہ ہونے کے لیے ایک فیملی ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک فیملی نہیں ہے۔ چلو وزیر بننا مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں وزیر بن جاتا، وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، حضور پاک کی خدمت میں کرتا، یہ مراد ہے۔ لیکن چچا زاد بھائی کا کیا مطلب؟ سنو، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفتح کا آخری رکوع، رب کریم فرماتے ہیں صحابہ اور پیغمبر کی مثالیں پچھلی کتابوں میں موجود تھی، جنہیں تورات اور انجیل کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنا وزیر فرمایا ہے، اور حضرت علی رسول اللہ کے کون ہیں؟ چچا کے بیٹے ہیں۔ تو جہاں اس نے حضور پاک کی تعریفیں پڑھی تھیں، وہاں اس نے خلفاء راشدین کو بھی اسٹڈی کیا تھا۔ تو وہ کہنا چاہتا ہے شاہ طبہ، یا رسول اللہ، اگر آپ کے دور میں میری عمر لمبی ہو جاتی تو میں آپ کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان بنتا، علی، حیدر، کرار بنتا۔ بتانا یہ چاہتا ہے، اور دراصل یہ خلفاء راشدین کی صفت کر رہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، میں آپ کا وزیر بنتا، وَابْنَ عَمِّي، چچا زاد بھائی بنتا۔ چچا زاد بھائی تو ایک فیملی میں نہیں بن سکتا، لیکن ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا وزیر بنتا، اور وزیر تو تنخواہیں لیتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ کام نہیں کرتے، وہ تو پیسے لیتے ہیں، وہ تو مراعات لیتے ہیں، وہ تو پروٹوکول سیکورٹی مانگتے ہیں۔ تو لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ، میں بھی وزیر بن کے آپ سے تنخواہ لیتا۔ فرمایا جی نہیں، وَابْنُ عَمِّي، آپ کا خاندانی ممبر بن کے فری آف کاسٹ کام کرتا، مفت خدمت کرتا، یہ اس کی مراد ہے۔ تو یہ بندہ یہاں سے گیا، یہ گھر اور یہ علماء کی ترتیبیں چلتی رہیں۔ جب رسالت مآب اس دھرتی پر تشریف لائے، پھر 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جو بچیاں کہہ رہی تھی، ان کا قبیلہ اوس اور خزرج تھا، یہ بچیاں اور یہ انصار مدینہ کے انہی علماء کی اولاد تھے جو 400 علماء یہاں بسائے گئے تھے۔ اور حضرت خالد کے گھر اللہ کے رسول رہے ہیں، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اقدس پہ حاضری دے کر فاتحہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی تربت اقدس استنبول میں ہے، یہ بہت بڑا شہر ہے ترکی کا۔ استنبول جو ہے اس کو کہتے ہیں گیٹ آف یورپ، یہ یورپ کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ کوئی 500 سال قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی 2500 سال کا زمانہ، 2600 سال کا زمانہ صرف استنبول شہر کا بنتا ہے، اتنا پرانا شہر ہے۔ اور یہ 2 بر اعظم کو ملاتا ہے، آدھا شہر ایشیا میں ہے، استنبول کا آدھا سٹی یورپ میں ہے۔ اس کے درمیان میں ایک سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بہت پرانا شہر ہے۔ بعض سنسکرت کی روایات تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی اس شہر کی ہیں، اتنا پرانا شہر ہے استنبول۔ پرانے زمانے میں اس کا نام قسطنطینیہ آتا ہے، جس کو اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ اسے مدینہ قیصر بھی بخاری شریف میں کہا گیا، اس شہر میں ہے۔ تو میں نے وہاں یہ غور کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر جو میزبان رسول ہیں،
ان کی قبر کہاں ہے؟ ایشیا میں ہے یا یورپ میں؟ کیونکہ مدینہ طیبہ سے آئے تھے یہ، اور مدینہ طیبہ تو ایشیا میں ہے، تو یہ یورپ میں ہے یا کہاں ہے؟ تو باسفورس کراس کر کے پھر ہم ان کی قبر پہ گئے تو پتہ چلا پورا بر اعظم اس مرد میدان نے کراس کیا اور حضور کی دعوت یورپ کے صحراؤں میں جا کر دی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، حضور نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ اسے خود نہ پکڑو، جہاں بیٹھے گی بیٹھ جائے گی، دعوہا فإنہا مأمورہ، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو یہاں بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری حضور کو گھر لائے، بالا خانہ تھا ان کا، ان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں گے، ہم میری فیملی نیچے رہے گی۔ حضور پاک نے فرمایا مجھ سے وفد ملاقات کرنے آئیں گے، لوگ ملنے آئیں گے، آپ کے گھر کو بار بار تکلیف ہوگی، لہٰذا میں نیچے رہوں کہ یا رسول اللہ میں اوپر آپ نیچے رہیں، یہ میری عقیدت کے خلاف۔ فرمایا میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں اجازت دے کر آپ اوپر رہو۔ اور ان میاں بیوی نے بھی حضور پاک کی خدمت میں کمی نہیں کی۔ سردیوں کی رات ہے، ایک رات سوئے ہوئے ان کا پاؤں لگے اور پانی کا گھڑا یہ بہہ پڑا ہے، پوری چھت گیلی ہو گئی ہے۔ وہ زمانہ RCC چھتوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ تو کھجور کی شاخوں پر چونا غچ کر کے لگایا جاتا تھا اور چھتیں بنتی تھی۔ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے دیکھا اب یہ چھت رسے گی اور نیچے پانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر تکلیف دے گا۔ ایک ہی کمبل تھا میاں بیوی کے پاس، ان نے اتار کے اس پانی پہ ڈال لیا کہ یہ پانی کو چوس لے، ہم ٹھٹھرتی رات میں ویسے گزار لیں گے، حضور کا آرام خراب نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت تک سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو یہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان ہے، لیکن آؤ جو میں جملہ شروع میں کہہ رہا تھا اسی کے ساتھ اس کو ملاؤ۔ یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری نے خود نہیں بنایا تھا، رہتے یہ تھے، خود نہیں بنایا تھا۔ یہ گھر کون سا تھا؟ یہ وہی تھا جو شاہ طبہ حضور کے لیے بنوا کے گیا تھا۔ اگر ڈیپلی نظر گہرائی طریقے سے دیکھا جائے تو ابو ایوب مہمان رسول ہے، میزبان تو حضور ہیں، گھر تو ان کا ہے۔ تو یہ چھٹی دلیل ہے حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے ہم 6 نمبر یاد رکھتے ہیں تو یہ 6 دلیلیں بھی بندے کو یاد ہوں تو ہم پروف کر پائیں کہ رسالت باب ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء وہ ہیں، ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے رسالت مآب علیہ السلام کو دنیا پہچانتی تھی اور دنیا جانتی تھی۔ تو میرے دوستو اس سیرت النبی کے سیمینار میں یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، یہ آپ اور ہم سب کو اس بات کی دعوت سبق ہے کہ ہمیں چاہیے ہم پاک پیغمبر کی تعلیمات، ہمیں چاہیے ہم پاک پیغمبر کے احکامات، ہمیں چاہیے ہم پاک پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی بھی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کی بھی زندگی گزاریں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے حضرات بیٹھے میں کہتا ہوں صرف محبت سے بات نہیں ہوگی کہ ہم محبت کی بات کر دیں، ہم پیار کی بات کر دیں، بس صرف حضور سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، جی نہیں، محبت ہے تو اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ خالی محبت کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تجھے پیار ہے تو اس کی بات بھی مان۔ آج ہم احکامات، میں مثال دے رہا ہوں، اذان آ رہی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ کا حکم آیا اور میں اس سے کان کترا رہا ہوں، روزے کا حکم ہے اور میں ہٹ رہا ہوں، تراویح کی جماعت کھڑی ہے جی میں تو بیمار ہوں، کچھ اور معاملہ ہے جی پڑھ لیں گے، میں اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ روزانہ کی بنیاد پہ چیک کرتا ہوں اور قرآن کریم تب کھولتا ہوں جب میرے اوپر کوئی غم آتا ہے۔ تو بتائیے ہم کس نہج پر پہنچ گئے؟ اگر بخشش چاہیے تو پھر دیکھیں ابو بکر بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ ابو لہب نے پیدائش پہ خوشی کی تھی، حضور پاک کی اطاعت نہیں کی تھی۔ ابو بکر کو خوشی تو تھی حضور کے آنے کی، لیکن اطاعت اس بندے نے کی ہے۔ آج ابو بکر کو سلامیاں پیش ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ راستے موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے، اپنی زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ میں پرچیوں کے سوالات سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، کیونکہ آج 11 نومبر بروز جمعہ ہے، اور 11 نومبر بروز جمعہ 2022 کا آج یہ جو دن ہے یہ یوم تشکر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ یوم تشکر کا کیا معنی؟ کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بھائی کس بنیاد پر؟ جب سے یہ وطن عزیز، سلطنت خداداد، ملک پاکستان، اللہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، جب سے یہ قائم ہوا ہے تو بانیان پاکستان جو تھے، جنہوں نے کلمے کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کرنے کی تگ و دو کی تھی، بڑے بڑے نام ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ محمد اقبال،
मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, चौधरी रहमत अली, इसी तरह मौलाना मुशर्रफ अली खान, जितने बड़े बड़े उलमाए कराम इस धरती पर थे, या हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह जैसे आदमियों ने इनके लिए दुआएं की थी। तो इस बुनियाद पर कि ये फलाही रियासत बनेगी और इसमें इस्लाम का कानून होगा, लेकिन ये मुल्क बना तो यहाँ सूदी निज़ाम राइज हो गया। उस दिन से आज तक उलमाए कराम की जिद्दोजहद थी, कोशिश थी, काविश थी कि इस मुल्क को सूद से पाक निज़ाम दिया जाए। यही वादा किया गया 1973 के आईन में कि 10 साल के अंदर अंदर हम सूद के मामलात को वापस ले लेंगे, लेकिन हक तो था 83 में ये वादा पूरा हो जाता। 1973 में वादा हुआ है, 1983 में हो जाता, लेकिन 83 भी गया, 93 भी गया, 3 भी गया, 13 भी गया, और अब 2023 आमद की बारी है जिसको 50 साल होने को है। तो सलामी पेश करूंगा मैं अपनी क़यादत में कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम को, जिन्हों की मुश्तरका कोशिश और काविश से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई 2 माह पहले कि जब वफाकी शरई अदालत ने फैसला दे दिया है क्यों ये बैंक जो हैं ये रिव्यू पिटिशन में गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि दोबारा सूद को बहाल किया जाए, जब अदालत इस्लामी फैसला कर रही है तो ये पिटिशन नहीं देनी चाहिए। इस पर वर्क हुआ, हमारे वज़ीर ख़जाना को इत्माद में लिया, वजारत ख़जाना ने इस पर काम किया, और कल आज दूसरा दिन है, यानी परसों की बात है, 2 दिन पहले ये मुल्क पाकिस्तान को सरकारी सतह पे ये खुशखबरी सुनाई गई है कि वो रिव्यू पिटीशन सारी की सारी वापस हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ प्रोसेस गुजरने के बाद मुल्क में सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 72 सालों में ये बात नहीं हुई थी। अभी हमें लोग कहते हैं मौलवी के असम्बली में होने का क्या फ़ायदा है। मैं मौलवी के असम्बली में होने का एक फ़ायदा ये भी है, कई फ़वायद हैं, एक फ़ायदा ये भी है, मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी हमारे हजरात इस मसले को उस तरह बता नहीं रहे जैसे बताने का हक हो। ठीक है भाई, हम दीन इस्लाम की कोशिश समझ के करते हैं, लेकिन इसकी बात भी करनी चाहिए, बताना भी चाहिए कि सूद जैसी लानत से छुटकारा हो रहा है। और आपको पता है सूद क्या है? सूद वो मुसीबत है जो उसको अल्लाह के रसूल ने माँ से जिना के मुतरादे फरमाया। आपको पता है बहन से जिना तो नहीं कहा, बेटी से जिना नहीं कहा, ये मां से जिना का है। इसकी बहुत बड़ी गिलाजत है। क्यों? कि जो बदनसीब बदबख्त बेगैरत मां के ऊपर बुरी नजर रखेगा वो गोया अपनी मां को अपने बाप से निकाह फस्क करा के तलाक का हकदार बनवा रहा है। कि अब बाप का तो हक नहीं बनता है ना, अब तो वो रिश्ते का गद्दार बन चुका है। और जिसे अपनी मां का हया नहीं है गैर का हया कहां होगा। सूद इतनी बड़ी चीज है, तो इतनी बड़ी चीज से हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की बदौलत इससे छुटकारा पाया है। तो मैं अब भी हुकूमत वक्त को एडवाइस करता हूँ कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की सलाहियतों से आप मज़ीद भी इस्तिफ़ादा करें, मज़ीद भी इनसे फ़ायदा लें। ये वो इकनॉमिक का माहिर आदमी है, ये वो मईशत का माहिर आदमी है जिसे अपने मुल्क में नहीं दूसरे ममालिक ने अपने इकनॉमिक का मिंबर बनाया हुआ है। यकीन माने सऊदीया में अरब होने की शर्त है कि वहाँ उनका जो वज़ीर हो इकनॉमिक का वो अरब हो। मुफ्ती साहब अजमी है, उनने इसलिए नायब वज़ीर रखा हुआ है, वरना वो कहते हैं वजारत तो इन्हीं को सजती है। दूसरे ममालिक वाले उनसे खिदमत ले रहे हैं, हमारे हजरात को इस पर कुछ नहीं है। तो मज़ीद भी इनसे खिदमत लेनी चाहिए, इनकी खुदादाद सलाहियतों से फ़ायदा लेना चाहिए। ये क्रेडिट जहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जाता है वहाँ कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान को भी जाता है। मेरी दुआ है रब्बे करीम इनकी उम्र में, इल्म में, कुव्वत में, ताकत में, सेहत में, और अल्लाह ताला इनके साथ मामलात में बरकत अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब क्या हम गैबाना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? गैबाना नमाज जनाजा उम्मत का नबी पढ़ता है। क्यों? कि नबी जब जनाजा पढ़े तो उसके सामने फरिश्ते मैयत हाजिर कर देते हैं। जैसे उसैहमा ताबिई का जनाजा हुज़ूर पाक ने पढ़ा। उसैहमा नाम है शाह निजाशी का, जो निजाशी था ना हबशा का सरबरा, वो ताबी है क्योंकि हजरत जाफर तैयार के हाथ पर मोमिन हुआ है, हुज़ूर पाक की उसने ज़ियारत नहीं की थी। ये हबशा जिसको आजकल हम गूगल दुनिया का मैप उठाए ना नक्शे पे, अथोपिया कहते हैं, अथोपिया का सरबरा है। तो उसका जनाजा हबशा में था, हुजूर मदीना में थे, आप अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा। तो साहबा कहते हैं हम अपने सामने गोया जनाजा देख रहे थे। तो गैबाना न तो न हुआ, न तो हाजिराना हुआ।
تو وقت کا نبی پڑھتا ہے، اس لیے وقت کے نبی کا کام ہے۔ آپ کا اور میرا کام غائبانہ نماز جنازہ کا نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ کے بجائے اگر جنازہ ہو گیا تو ہم اس کے لیے اصالِ ثواب کریں، اس کے لیے پڑھ کے بخشیں، تاکہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور ان کے لیے بھی آخرت کا معاملہ بہتر ہو۔ مفتی صاحب، ایک شخص نے کہا کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا فرماتے تھے، وہ قائل تھے یا نہیں؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس کے تیسرے حصے میں حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت کا عقیدہ اور نظریہ سیرت المصطفیٰ، حضرت کی اپنی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ مسجدوں سے بچوں کو بھگانا کیسا ہے؟ ایسا بچہ جو مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے اس کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ بچہ 4 سال کا ہے یا اتنی عمر ہے کہ وہ معاملات کو سمجھتا ہے تو والد کو چاہیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لائے، تاکہ وہ آج دیکھے سمجھے اب ابا پڑھ رہا ہے، کل میں نماز پڑھوں گا۔ ہمارے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں مسجد کی عادت ڈالی ہے۔ شاید ہمارے آپ کے اور ہمارے ابا جانا میں مسجد نہ لاتے تو ایسا مسجد سوکھیا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، تو اس لیے بطور ترغیب لائیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بچہ آئے اسے اپنے ساتھ ٹھہرائے والد۔ آپ پچھلی لائن میں ٹھہرائیں گے وہ خوب گڑدانگ مچے سی، اس کو جب آپ اپنے ساتھ ٹھہرائیں گے نا پھر اس میں شور شرابہ نہیں کرنا۔ ہمارے والے کیا کہتے ہیں، مسجد پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، یہ تھوڑی ہے بھائی، اپنے ساتھ نماز میں ٹھہراؤ، کوئی ہاتھ پاؤں اس کا پکڑے رکھو تھوڑا بہت ادھر ادھر میں، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ کوئی درمیان میں ہر وقت تو آپ نہیں پکڑیں گے، تھوڑا متوجہ کر لیں گے تو اس سے نماز بھی ٹھیک ہوگی اور اس کو ترغیب بھی ہوگی نماز کی۔ ہر مفتی صاحب، نوجوانوں کے لیے شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرتے، کماتا بھی نہیں ہے۔ شادی ہوتی نوجوان کی ہے تو بوڑھیاں کو پرنے دے ہوندے ہوئے، شادی ہوتی نوجوان کی ہے بھائی۔ شادی کی عمر ملک پاکستان میں 18 سال ہے، جو قانونی اور آئینی کانسٹیٹیوشنلی ایج ہے تو وہ 18 سال ہے۔ ویسے اسلام میں بلوغت کے بعد آپ جب بھی شادی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے لیے کوئی آئیڈیل جوڑا دیکھ لیں نا، کوئی آئیڈیل کپل، خوبصورت جوڑا جس کی شادی اس طرح ہوئی ہو۔ کائنات کا سب سے حسین جوڑا میرے نبی پاک کے والدین کا جوڑا ہے، حضرت رسول اللہ کی امی اور حضرت رسول اللہ کے ابا جان کا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی کتنی عمر میں شادی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، حضرت آمنہ کی عمر 17 سال تھی۔ 18 اور 17۔ ایک اور مقدس جوڑا بھی دکھاؤں، وہ کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور رسول اللہ کے داماد۔ حضرت زینب یہ عمر 16-17 سال ہے، حضرت ابو العاص سے شادی ہوئی۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم بھی اسی کے لگ بھگ عمر ہے، حضرت عثمان سے شادی ہے۔ اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عمر مبارک 15 سال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑھ سے بڑھ ہو تو 19 سال ہے، شادی ہوئی ہے۔ آپ اس سے بڑا جوڑا اور کہاں سے مانگیں گے مجھ سے؟ تو شادی بچپنے میں کر لیں، اسی عمر میں کر لیں، تاکہ بچی بھی اگر بلوغت کی آنکھ کھولنے کے بعد اگر حیا کا میدان رکھے تو اپنے خاوند کے گھر رکھے، تو اس میں صحت بھی محفوظ ہوگی اور عزت بھی محفوظ ہوگی۔ ورنہ آپ کہیں گے چھوٹا ہے، ہاں یہ لکھنا ابھی چھوٹا ہے، میں کہتا ہوں وہ چھوٹا نہیں ہے، غضب کا ٹوٹا ہے۔ ہمارے پاس کارگزاریاں آتی رہتی ہیں، مولوی سب کا سانجا ہوتا ہے، ہم سے نہ کھلواؤ، اس لیے بہتر ہے کہ اس عمر میں شادی کرا لیں۔ اور باقی کماتا نہیں ہے، یار کمائے جو وہ 60 سال تک نہ کمائے تو اس کا کیا معنی ہے شادی بھی نہیں کرنی؟ یار ایک روٹی گھر میں پک سکتی ہے تو 2 اور نہیں پک سکتے؟ کیا کمانے کی بات؟ عورت آتی ہے تو اپنی رزق ہے، اوہ کیا بات ہے حضرت، دیکھ لیں، عورت آتی ہے تو رزق اپنے ساتھ لاتی ہے۔ انہوں نے صرف سوال نہیں لکھا ہے، اپنے پاس جواب بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اپنا رزق وہ ساتھ لاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی صاحب، ایک شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن صدقہ دیتا ہے، کہتے ہیں فرض پورا ہو گیا، تو بتائیں یہ تو ایسا ہے جیسے بالغ ہونے کے بعد ایک آدمی پہ نماز فرض ہے، وہ نفل پڑھ لیتا ہے، تو نفل پڑھنے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ بھائی صدقے کا ثواب اپنی جگہ اور زکوٰۃ فرض اپنی جگہ، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب، حج کب فرض ہوتا ہے؟ پھر ہم عمرہ کر لیتے ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ حج اور عمرے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، عمرے ہمیشہ نفل ہے، ہاں احرام باندھنے کے بعد آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ لازم النفل بالشروع، لیکن عمرہ ہمیشہ نفل ہے۔ حج فرض ہے اور حج کبھی نفل ہے۔ حج فرض کب ہے؟ جب 3 چیزیں ہوں، آنے جانے کی ٹکٹ ہو، جب تک آپ وہیں رہیں گے پیچھے گھر والے بھوک نہ مرے، ان کے پاس بھی کچھ کھانے کا ہو، نمبر 3 راستہ پرامن ہو،
آج کل الحمدللہ راستہ پر عمل ہے, آنے جانے کی ٹکٹ اگر آپ کے پاس ہے اور اتنے دن پیچھے گھر والے بھی کھاتے رہیں گے, آپ پر حج فرض ہے. حدیث پاک میں جس پہ حج فرض اور وہ نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, کافروں کو دین کی طرف بلایا. کتنے درد دل سے حضور پاک نے جملہ فرمایا ہوگا. تو اس لیے حج فرض ہے, اس کو کر لیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی عمرہ کر لے اس پر فرض ہو جاتا ہے. میں نے ابھی تک حج نہیں کیا, میرے لیے آپ سارے دعا فرمائیں, ہمارے حضرت شیخ پہ دعا فرمائیں, اللہ ہمیں بھی آپ سمیت حج عطا فرمائے, اپنی فیملی کے ساتھ مقبول اور مبرور حج عطا فرمائے. میں نے الحمدللہ عمرے تو کئی کی ہیں, تو میں نے تو حج فرض کی تھی بیٹھے ہوئے والے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے 2 ماہ بعد تو حج ہے, اب حج فرض ہے. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ حج کے لیے تو وہاں تصریح لینی پڑتی ہے, جس کو آپ اور ہم پرمٹ کہتے ہیں. پاکستانی 8 لاکھ روپے کی تصریح لیں گے پہلے حج والے. عمرے والا اگر وہاں پہنچ جائے نا شوال میں, 8 لاکھ تو پہلے مجھے بوجھے جو میں نے کری صاحب کہاں سے لائے گا. کوئی اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. وہ شوال کے ذوالقعدہ میں بھی عمرہ کر لے. چوری کا حج کروائیں گے آپ اسے, لیگل حج کروائیں, وہی ٹھیک ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا خیال ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں اور اس میں آل کربلا, کیا سوال ہے؟ اچھا, کیا الو آل محمد سے محبت کرتا ہے؟ میدان کربلا میں بھی الو کا کردار ہے. میں نے اس کو کہیں نہیں پڑھا, میں نے اس کو کسی اتھینٹک روایت میں نہیں پڑھا. کسی نے پڑھا تو ہمیں حوالہ لکھ کے بھیج دے کہ الو کا کردار کیا ہے. میں نے نہیں پڑھا, اگر پڑھا ہوتا تو بتائے. میں نے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی ہے. آل محمد سے ایمان, ہمارا محبت ایمان کا حصہ ہے. ہم کل بھی محبت رکھتے تھے, آج بھی محبت رکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.